اور جو ایمان ابی طالب کے بارے میں شک کرتا ہے وہ پہلے اپنی ماں کے ایمان کو پرکھ دے۔ آج اس کے ایمان میں شک کرتا ہے تو تیرے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، ابو طالب کے ایمان میں شک ہو سکتا۔ مولوی نے وہ بات سن لی کان میں، وہ پتہ نہیں کس طرح اس نے سن لی کہ ایمان لائے یا نہیں لائے۔ سب سے پہلا با ایمان شخص وہ ابو طالب ہے۔ مولا کائنات کے گھرانے کو دشمنی بنو امیہ سے یہ ورثے میں ملی ہے، یہ نگہبان رسالت کے عوض یہ دشمنی ملی ہے۔ اگر مولوی کا بس چلتا میں اسی شعر کے اوپر ہی اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ میں اسی شعر کو پھر ریوائز کروں گا اور اسی پہ گفتگو کروں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اقبال نے کہا، اہل سنت نے، سب نے کہا، جس کو بھی دیکھا کہتا جس نے محمد سے وفا کی اللہ اس کی وفا کا صلہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ سٹیج پہ دیکھا غازی علم دین کی بات ہو رہی تھی، سب مکاتب فکر، بھئی اتنا مرتبہ کہ جس کے قدم چومنے کے لیے سادات کرام پہنچ گئے۔ علم دین تو نے کون سا کام کیا؟ فرمایا میں نے محمد سے وفا کی، میں نے محمد سے کی، محمد سے وفا تو نے، بلال رنگ کا کالا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے، ارے تو نے کون سا کارنامہ ایسا سر انجام دیا؟ فرمایا صرف اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا، میں محمد کا وفادار ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ اسی وقار میں آپ کو اس در پہ لیے چلتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں تھوڑی سی وہ محبت تھوڑی سی اجاگر ہو جائے، تاکہ میں بتا سکوں کل کائنات کی وفائیں جمع کرو، کل کائنات پہ کہ اسلام پہ احسان جمع کرو، کل وفائیں یاد کر، کل وفائیں یاد کر، صحابہ کی وفائیں یاد کر، اولیاء اللہ کی وفائیں یاد کر، جس نے تب سے لے کے اب تک وفا کی یاد کر، اللہ کی عزت کی قسم ان ساری وفاؤں کو لے کے در ابو طالب پہ پہنچ، یہ وفائیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، ابو طالب کی وفا بلند نظر آئے گی۔ پھر میں ریوائز کروں گا، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، یار وفاؤں کا کوئی معیار تو چکھ، خیال تو کر، کفر کی جانب ذہن لے جانے والے ناداں خدا کا خوف کر، جس کی بہو کو دیکھتی ہیں تو کائنات میں ایسی خاتون نظر نہیں آتی۔ نہیں سمجھ آئی میری؟ حضرت ابو طالب کی بات کرتے اس گھرانے کو تو دیکھ کہ اصلہ نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، اصلہ نال جو نیکی کریے، جس کے بیٹے کی شان کا عالم یہ ہے کہ کل ولایت، ارے تیرا داتا بنے، تیرا خواجہ بنے، تیرا دستگیر بنے۔ میں نے کل اولیاء اللہ کو دیکھا کاسائے گدائی لیے، جس در پہ نظر آئے اس در کا نام علی ہے، مصلی امامت خالی ہے، کل انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اور جس نے امامت کے ساتھ بھی، جس نے عصمت و طہارت کے ساتھ بھی، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جدھر بھی دیکھیں گے تجھے محسن اسلام، اسلام کے خدمتگار، جس نے سب سے زیادہ وفائیں کی، محبتیں لٹائیں، چاہتیں لٹائیں، عظمتیں لٹائیں، جس نے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، پورے مکہ کے روسا چل کے آئے، نو کمٹمنٹ، نو کمپرومائز، ایک ایسا ستون بن کے، ایسی آہنی دیوار بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج اس کے ایمان میں شک کرتا ہے تو تیرے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، ابو طالب کے ایمان میں شک ہو سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الرحمن الرحیم والسلام علیہ یوم ولدت، صدق اللہ العظیم۔ یہ جشن ہے ولادت کا، اور قرآن یہ جشن بیان کر رہا ہے ولادت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا، اور جس ہستی کا چوئی صغیر عباس ورد صاحب ہم جشن منا رہے ہیں وہ عیسیٰ اس کے بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا، شان ابی طالب خود سمجھ لے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ امام ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ جن کی ولادت کا جشن قرآن بیان کر رہا ہے، شاہ جی زندانی صاحب قبلہ پیر صاحب وہ مقتدی بن کر ابی طالب کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو پھر ان کا شان ولادت کیا ہوگا جی۔ اگلی بات حضرت نے کہی تھی کہ جو ایمان ابی طالب، علامہ جعفری صاحب سارے داد تحسین کے کلمات وقت کی قلت کی نظر کرتے ہوئے آپ کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایمان ابی طالب میں شک کرنے والے، یہ مناسب نہیں۔ مناسب کا جملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب نہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ مناسب نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہی مناسب نہیں۔ اور جو ایمان ابی طالب کے بارے میں شک کرتا ہے وہ پہلے اپنی ماں کے ایمان کو پرکھ دے کہ اس کی ماں بھی صاحب ایمان ہے یا کہ نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ورثے میں ملی ہے مولا کائنات کے گھرانے کو دشمنی بنو امیہ سے، یہ ورثے میں ملی ہے۔ یہ نگہبان رسالت کے عوض یہ دشمنی ملی ہے۔ اگر مولوی کا بس چلتا تو دشمنی عمران ابی طالب میں یہ تبت یدا ابی لہب کا اگر نزول نہ ہوتا تو یہ ابو لہب کو بھی علیہ السلام کہتا ہوا نظر آتا۔ مگر مولوی بے بس اس لیے ہے، مولوی بے بس اس لیے ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب کو مقابلے پہ لے آتا، مگر قرآن نص قطعی کی صورت میں دشمن مصطفیٰ پر غضب خداوندی کی دلیل بنا ہوا ہے۔ اور کس کس کو مقابلے پر لائے، کس کس کو مقابلے پر لائے؟ 42 سال جس نے زندگی کے ہم چند ٹکوں پر بازار دنیا میں آج کا ملا ایمان بیچتا ہوا نظر آتا ہے، جس جناب سیدنا عمران ابو طالب نے مکے کی سرداری کو سر مصطفیٰ کا صدقہ بنا کر ٹھوکر مار دی تھی، اس کے ایمان کی بات کرتے ہو؟ جس نے شیب ابی طالب میں 3 دفعہ ابو جہل کو اپنے جگر کا ٹکڑا محمد مصطفیٰ کی جگہ پر چہرے پہ کپڑا ڈال کر ہاتھ میں دے کر ان کو شرمندہ کر دیا تھا، اور ابو جہل نے کہا قبلہ پیر صاحب بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کی قسم جس نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ تو ایک علی ہے، اگر 1000 علی بھی ہوں تو محمد کے سر پہ قربان کر دوں، ایک بال اکھیڑ کر نہ دوں۔ اس کے ایمان کی بات کرتے ہو، اس کے ایمان کی بات کرتے ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایمان کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے بازار دنیا میں بیچنے والوں کو ایرانی صدر نے دورہ کیا کیا تھا کہ نہ جانے کتنوں کو دورہ پڑ گیا۔ ایرانی صدر نے دورہ کیا کیا کہ نہ جانے کتنوں کو دورہ پڑ گیا، کہ ہو کیا گیا ہے۔ یہ جب اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ نسل آج بھی کس طرح اسلام کی اوٹ میں چھپی ہوئی ہے، جن کو علی شیر خدا حیدر کرار کے ایک فرزند کا پاکستان کو آ کر یہ پیغام دینا کہ غم نہ کرو بجلی کا بھی، غم نہ کرو گیس کا بھی، غم نہ کرو دیگر وسائل اسباب زندگی کا بھی، تم ان اسباب کی بات کرتے ہو، ضرورت پڑی تو لہو کا تیل ہم تمہیں دیں گے چراغوں کو جلانے کے لیے۔ یہ نسلی دشمن ہے، یہ ایمانی دشمن نہیں۔ حضرت جناب ابی طالب علیہ السلام کے جو دشمن ہے نا پیر عثمان شاہ جی، یہ ایمان کے دشمن نہیں، یہ نسلی دشمن ہے، اور یہ اصلی دشمن ہے۔ اس لیے یہ دشمنی 1440 سال سے سر پیٹتی آ رہی ہے، یہ شکست خوردہ ہے۔ ایمان ابی طالب آج بھی ایمانداروں کے ایمان کی پہچان ہے، اور میدان قیامت میں بھی یہی پہچان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال
صرف ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ابو لہب کا ذکر کرتے ہیں، ساری میلاد شریف کا مہینہ جتنا بھی ہے وہ صرف اسی بات پہ گزرتا ہے کہ اس دن اس وقت وہ انگلی فائدہ دیتی ہے۔ سارا مہینہ اسی بات پہ، ہر مسلک کا بندہ اس بات پہ گفتگو کرتا ہے کہ جی پیر کا دن ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دوزخ میں بھی مجھے وہ انگلی شفا دیتی ہے، اس انگلی سے ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے، اور پھر اس انگلی سے پینے کو پانی بھی ملتا ہے۔ یہ بات تو ہم سنتے ہیں، اگر انہیں یہ فائدہ پہنچتا ہے، اس شخص کو جو کافر رہا اور کافر ہی مر گیا، اس کو تو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو نبی پر سال ہر سال سایہ کر کے 7 سال چلتا ہے، جو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ یہ ایمان کی باتیں مفتیان پاکستان سے پوچھیں، یہ جو حضرات بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے۔ صرف یہ بات بتا دیں کہ یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ دوزخ میں بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے، جو کفر کی حالت میں جاتا ہے اس کو تو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو سرکار کے سر پہ ہر وقت ساتھ اور مولا کائنات نے کے بارے میں اگر صرف ان کا ہی ذکر کرتے جائیں تو وہ دن بھی تو ہے جس وقت سرکار آ کر فرماتے ہیں کہ آج مجھے ان باہر لوگوں نے کینکر مارے ہیں، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ علی صبح سے نبی کے ساتھ جانا، محمد کے ساتھ جانا، اور جو بھی آ کر کرے گا، شرارت کرے گا، اس کے ساتھ تم نے ساتھ جانا ہے۔ اور جس کا بازو ہاتھ میں آیا، پھر جو کچھ اس کے بعد ہوا، سارے حضرات جہاں پر میں ان بزرگوں کے سامنے کیا گفتگو کر سکتا ہوں، یہ تو گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، میں تو چند لمحے کے لیے آپ کے سامنے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جس کا بازو پکڑا اس کا بازو نکل گیا، اور پھر وہ بات سامنے آ گئی کہ جو ایک دن پہلے سیدنا ابو طالب نے جو سرداروں کا اجلاس بلایا، جس میں یہ شکایت کی کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ محمد کو پریشان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ابو طالب کیا بات کرتے ہو، یہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ یہاں پر کرنے کی باتیں ہیں، آپ تو سردار ہو، یہ کون سی بات ہے۔ جب دوسرا دن آیا اور وہ سب کو لے کر جب وہاں پر پیش ہوئے تو سب کی بازو اترے ہوئے تھے، بازو کندھوں سے اتر گئے تھے، تو جب وہ پیش ہوئے تو آ کر کہا سردار دیکھ تیرے بیٹے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہا چھوڑو بھی، بچوں کی باتیں ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو علماء سے سنتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ تو ان کا کرم کی بات ہے، پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ ہم یہ کون سا مسئلہ ہے جو ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے پاس گئے جی اپنے چچا کے پاس، کہا اسلام لے آؤ، مولوی نے وہ بات سن لی کان میں، وہ پتہ نہیں کس طرح اس نے سن لی کہ ایمان لائے یا نہیں لائے، ہم نے نہیں سنی اور کسی کو آواز نہیں آئی، نبی کان میں بات کرے اور پھر آپ بھی سن لیں، پتہ نہیں وہ کون سا مولوی ہوگا۔ اللہ کریم اس کی سماعت پہ رحم فرمائے۔ اور میں تو بڑا ہی نالائق سا بندہ ہوں، میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب با جعفری صاحب نے جس طرح یہ محفل سجائی، اور یہ ان کا کمال ایک یہ بھی ہے کہ یہ اس موضوع پر بھی سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ کوئی بات ایسی نہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی سارے سنی زعماء بیٹھے ہیں۔ میں کیا کہوں کہ ادھر شاہ صاحب کو دیکھوں، ادھر میرے محترم پروفیسر صاحب نے پہلے گفتگو بھی فرما چکے ہیں، جاوید اکبر ساکی صاحب بیٹھے ہیں، گولڈوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہیں، یہ گولڑا شریف کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ اب میں انہیں کیا کہوں کہ یہ کس طرح نمائندگی کر رہے ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر بالکل یقیناً درست کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی ایمان ابو طالب پر بات یا سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ شاید اس کائنات میں موجود لوگوں میں، میرے نظریے میں، میری سوچ میں، میرے علم میں سب سے پہلا با ایمان شخص وہ ابو طالب ہے، اور وہ اس طرح سے دلیل میرے پاس جو اس کی ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ابھی معصومیت کی عمر میں ہیں تو جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر تجارت کے لیے گئے، اور اس میں وہاں کا راہب جب نکل کے آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ میں رسول کون ہے، نبی کون ہے؟ جب یہ بات کہی گئی کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یہ درخت کے نیچے جو بچہ بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ اور جب یہ بات ابو طالب کی طرف منسوب کی گئی کہ ان کا بھتیجا ہے تو اس نے ایک طرف کر کے کہا کہ یہ آنے والے وقت میں اللہ کے نبی ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی بہت مدت پڑی ہے نبوت کا اعلان ہونے میں، کہ یہ درخت جو ہے اس کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور یہ ساتھ نصیحت فرمائی کہ انہیں واپس لے جائیے، یہودی ان کے دشمن ہوں گے، ان کے قتل کے درپائے ہوں گے، انہیں ابھی واپس لے جائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں۔ اور حضرت ابو طالب اسی وقت انہیں واپس لے آئے، اس لیے، اور یہ واپس لانا اس بات کی علامت ہے، اس بات کو واضح کرتی ہے یہ بات کہ آپ کی نبوت پر اس وقت ہی ایمان لے آئے کہ جو یہودی نے یا اس راہب نے، عیسائی راہب نے جو بات کہی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی بات پر اس وقت ہی ایمان لے آئے، اس کی بات کو اس وقت ہی مان لیا، کلمہ نہیں پڑھا اس وقت تک۔ اور ایک شے یہ دیکھیے کہ ایمان کی علامت صرف نمازیں پڑھتے رہنا نہیں ہے، روزے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، صرف ایک علامت ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی کی ذات، ان پر ایمان ہونا، کہ اگر ان کے پر ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر شک ہوا تو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، جو نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، جنت دوزخ پر ایمان نہیں ہے، روز قیامت پر ایمان نہیں ہے، یوم حساب پر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ جو ایمان کی علامت ہے وہ حضرت ابو طالب نے اس وقت پوری کر دی کہ اس عیسائی راہب کی بات سن کے آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور آپ کو لے کر واپس آ گئے۔ یہ شے اس میں کہ جس چیز کو، اور اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے کہ شب ابی طالب کی بات آتی ہے تو اس میں واقعات میں جس طرح سے ہے کہ روز رات کو آپ جس بستر مبارک پر سوتے تھے آپ کو اٹھا کے اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو وہاں لٹا دیتے تھے، اور یہ شاید وہی تربیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بستر پر علی کے ابو طالب کے بیٹے کو لایا۔ اور یہ بات بھی، یہ ایمان کی علامت، ایمان کی حلاوت، کہ جب لوگوں نے بعد میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ کیا کسی وقت یہ ضمانت یا یہ یقین ہوا کہ صبح زندہ اٹھو گے، تو یہ کہا کہ ایک رات ایسی آئی تھی کہ وہ کون سی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صبح یہ امانتیں واپس کرنی ہے، جو ذمہ داری میرے ذمہ لگی تھی اس پر یہ بات تھی کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، مجھے اس رات میں موت نہیں آئے گی۔ اور یہ جو کچھ حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی تربیت کی وہ ساری زندگی نظر آئی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے حضرت علی کی ذات ہو یا ان کے بھائیوں کی ذات ہو، ان پر جب اپنی ذات، اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے، کہ جب غزوہ خندق میں ایک شخص کی مبارزت پر حضرت علی نکلے باہر، تو پھر جو خطاب اس وقت ملا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور یہ اس تربیت کا اثر ہے جو حضرت ابو طالب نے آپ کے لیے کی۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت علی کی کفالت لی ہے تو اس میں جو تربیت ملی، اس تربیت میں اس ماں کا اثر ہے جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اس باپ کا اثر ہے جو ابو طالب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر، ان کے احکامات پر، ان کے ذکر پر ہمیشہ بات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ جناب۔